بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ دوستو، نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں نواز شریف کی صحت کو بنیاد بنا کر ضمانت کی استدعا کی گئی ہے۔ نواز شریف جن کو دل کا دورہ پڑا تھا اور جو خبر سامنے آئی تھی کہ ان کے کھانے میں سلو پوائزن ملایا جا رہا ہے، دوستو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کا کھانا جو ہے وہ گھر سے آتا ہے، تو اب یہ خبر نون لیگ نے اپنے میڈیا سیل پر اس کی تردید کی ہے اس خبر کی، لیکن اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اس کے ساتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی میڈیکل رپورٹس بھی اٹیچ ہیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جو ٹیسٹ کروائے تھے وہ بھی ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اب ان رپورٹس کو بنیاد بنا کر ریلیف مانگا جا رہا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 3 ڈاکٹر پر مشتمل اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں 4 ڈاکٹر پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنائے گئے تھے، جنہوں نے ان رپورٹس کو چیک کیا ہے اور پھر پی آئی سی کی جانب سے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ایک بڑا میڈیکل بورڈ بنایا جائے، جس میں RIC، AFIC اور PIC کے ڈاکٹر مل کر نواز شریف کی رپورٹس کا کمپلیٹ جائزہ لے اور ان میں سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ کیا نواز شریف کا علاج یہاں پہ ممکن ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے باہر جو جانا ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں اس کی رپورٹ جمع کر سکے۔ اور اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی کڈنیز ڈیزیز کی جو ہے وہ سٹیج 3 پہ پہنچ چکی ہے۔ دوستو، کڈنیز ڈیزیز جو ہے اس کے ٹوٹل 5 سٹیجز ہوتے ہیں، اب نواز شریف سٹیج 3 پر ہے، مطلب نواز شریف کی کڈنیز تقریباً 75% ختم ہو چکی ہیں۔ اور رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی دماغ کی کچھ سیلز جو ہے وہ بھی ڈیڈ ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ اگر نواز شریف کو پراپر اور بروقت ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو چانسز ہے کہ برین کی جو سیل ہے وہ بھی ڈیڈ ہو جائیں۔ نواز شریف کو اس وقت 3 بڑی بیماریاں ہیں، دل کی بیماری، ہائی شوگر اور گردوں کی بیماری۔ کارڈک ایشو اور شوگر لیول کی وجہ سے نواز شریف کو کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف انسولین یوز کرتے ہیں اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اب بھی جیل میں ان کا شوگر لیول جو ہے وہ کافی ہائی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دل کو پراپر بلڈ کی ترسیل میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ نواز شریف کو پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی تھی اور نواز شریف کی سزا معطل ہو گئی تھی، اب پھر یہاں پہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو ضمانت دیں گے، کیونکہ جو میڈیکل بورڈ ہے انہوں نے جو رپورٹس بنائی ہے اس میں نواز شریف کی بیماریوں کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، چونکہ پہلے بھی نواز شریف کو ضمانت پر رہائی ملی تھی جس کی وجہ سے سزا بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام ایسے لوگوں کے میڈیکل رپورٹس دیکھ لے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں۔ اور ایک اہم بات کہ جب نواز شریف کا وکیل اگر باہر سے علاج کروانے کے لیے اپیل کرتا ہے تو یہ وہاں کے جج کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ نواز شریف سے پوچھی کہ تم نے 35 سال حکومت کی ہے، تم نے ایک ہاسپٹل نہیں بنایا جس میں تمہارا علاج ہو سکے اور تمہارے جیسے امیر اور بہت سے لوگ علاج کروا سکے۔ سوچو، جن کے پاس پیسے نہیں، غریب عوام جن کو کافی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تم تو پیسے لے کر چلے جاؤ گے علاج کروانے، باہر ملکوں میں جا سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس پیسہ ہے، اور غریب کا تو یہاں اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن پیسوں کی وجہ سے، اور یہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پھر مرنے کا ہی انتظار کرتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ، کیا میں تمہاری ضمانت منظور کروں یا نہیں؟ پہلے تو اس بات کا جواب دے کہ 35 سال میں ایسا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا جس میں تمہارا علاج ہو سکے؟ لیکن افسوس دوستو، یہ سب پوچھنے والے اب کہاں ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر نواز شریف جو کہ مجرم بھی ہے اور جس کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، اب اگر ضمانت ملتی ہے تو پھر ڈاکٹر شاہد مسعود جن پر ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے اور ایسے ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، ان سب کو رہا کیا جانا چاہیے، تب اس ملک کا انصاف ہوگا اور پھر لوگ عدلیہ کی اور بھی رسپیکٹ کریں گے۔ لیکن اگر انصاف کرنے والا خود انصاف نہ کرے تو وہ اور لوگوں سے بھی انصاف کی توقع نہ رکھے۔